حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری، کوئی بدکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے سے بیٹھے تو وہ نیک بخت لرزنے لگی، تھر تھرانے لگی اور کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ اس پاک باز عورت نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی اور بے بس زبان سے درد بھری آواز میں جواب دیا، کفل، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس کام کو ہمارے پیدا کرنے والے نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ اپنے رب کی نمک حرامی ہے۔ کفل، واللہ میں نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ تو حاجت اور فقر و فاقہ، یہ کم صبری اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے، اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوتے دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، خدا کا خوف مجھے رلائے جا رہا ہے۔ اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ آج کا 2 گھڑی کا لطف مجھے صدیوں تھکائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک اور پاک باز عورت کی باتوں کا کفل پر بہت اثر ہوا۔ چونکہ بات سچی تھی اور دل سے نکلی تھی تو بات سیدھی دل کو جا کے لگی۔ جب ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے، حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں، جسم بے جان سا ہو جاتا ہے اور قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا اور بولا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی اور گناہ کرنے سے پہلے ہی اپنے رب کا اتنا خوف تجھے رلا رہا ہے۔ ہائے، میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی پاس نہیں آنے دیا، عذاب الہی کبھی بھولنے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے، میرا مالک مجھ سے کتنا ناراض ہوگا۔ اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے۔ جہنم کا غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی۔ میری قبر کے سانپ اور بچھو میرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہنا کہ آج سے تیرے سامنے میں نے سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس بھی نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم جو تمہیں دی تھی اللہ کے واسطے دی اور میں نے وہ معاف کی۔
میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر یہ گریہ زاری کرتے ہوئے روتے رہا اور استغفار کرتا رہا اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا رہا۔ دامن امید پھیلا کر بیٹھا رہا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور بولتا رہا، یا اللہ میرے گناہوں سے چشم پوشی کر مجھے اپنے عذابوں سے آزاد رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔